نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ آج آپ کے سامنے نئی صورت نئے ترجمے اور جو ہے نئی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوں۔ آج آپ کے سامنے سورہ تکاثر کی سب سے پہلے تلاوت کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اس کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ تم کو کر دیا کثرت کے مقابلے میں غافل یہاں تک کہ تم نے قبرستانوں کی زیارت کر لی، ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے، ہرگز نہیں اگر تم علم یقین کے طور پر جان لو گے تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر یہ ضروری بات ہے کہ تم اسے عین الیقین کے طریقے پر دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ سورہ تکاثر جو ہے وہ تقابل سے ہے، یعنی کہ باہمی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ اس کے معنی جو ہے وہ کثرت کے آتے ہیں، اور اس کا جو شان نزول جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بنی عبد المناف اور بنی سہم کے اندر ایک بات پر جو ہے وہ مکالمہ ہو گیا آپس میں کہ ایک دوسرے کے جو ہے اشراف اور سرداروں کے جو ہے وہ گنوانے لگے کہ ہمارے اشراف اور سردار جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہمارے اشراف اور سردار جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ دونوں نے جو ہے وہ گنتی کرنا شروع کری، تو بنی عبد مناف کے جو اشراف اور سردار تھے وہ زیادہ نکلے۔ بنی سہم نے کہا کہ بھائی ہمارے جو سردار جو مر چکے ہیں ان کو بھی تو جو ہے وہ تم گنتی میں شمار کر لو۔ تو پھر یہ قبرستان جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ چلے گئے، اور جانے کے بعد وہاں پر جا کے جو ہے وہ مردے جو تھے، یعنی کہ جو ان کے سردار جو مر چکے تھے ان کو بھی جا کے جو ہے وہ گنا۔ تو اسی چیز کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ الہاکم التکاثر کے کثرت کی جو ہے تمہیں کیا نام ہے جو ہے وہ ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ الہاکم التکاثر کی کثرت، یعنی کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ تقابل کرنے میں کہ میں دولت مند ہوں، میں جو ہے وہ بڑا شہرت میری زیادہ ہے، میں زیادہ مشہور ہوں اور میری دولت یوں ہے اور میں یوں ہوں۔ اسی چیز کو جو ہے وہ قرآن مجید فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، یعنی کہ تمہیں کثرت نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ تم مال اور اسباب کو جو ہے وہ جمع کرنے میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ تم لوگ جو ہے وہ قبروں کے اندر چلے گئے۔ تو بہرحال اس کے جو ہے وہ تفسیر کچھ بھی ہو اور معنی کچھ بھی ہو، تو یہاں پر اس چیز کی جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر اس قدر منہم ہو گیا کہ اس کا اوڑھنا بھی دنیا ہو، اس کا بچھونا بھی دنیا ہو، اور وہ دنیاوی معاملات کے لیے ہی جیتا ہو اور اسی کے لیے جو ہے وہ مرتا ہو، اور شریعت کے جو بنیادی احکامات ہیں اور اس کی جو فکری سوچ ہے اس سے وہ گردانی اور اعراض کرے، تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ ہلاکت کا باعث جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ایک بندے کو لایا جائے گا جو کہ ذلیل اور خوار ہوگا، اس سے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کریں گے کہ بھائی میرے لیے تو کیا لایا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے مال کمایا، میں نے مال جمع کیا، یہاں تک کہ اتنا بڑا خوب بڑھ گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ پہلے تم نے جو ہے وہ میرے لیے کیا بھیجا؟ کہے گا کہ یا اللہ مجھے آپ لوٹا دیجئے، جتنا بھی مال میں نے جمع کیا ہے وہ تمام کا تمام لے کر میں آتا ہوں۔ لیکن اس کا یہ کہنا جو ہے وہ اس وقت بیکار ہو جائے گا۔ تو بار بار جو ہے اس چیز کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھائی تمہیں جو ہے وہ ہلاکت کر دیا ہے کثرت کے، یعنی کہ آپس میں تقابل، مال اور اسباب کے اعتبار سے تفاخر کے، آپس میں ایک دوسرے میں جو تم تفاخر کرتے ہو اس نے تمہیں برباد کر دیا۔
تو ان قریب تم دیکھ لو گے، ان قریب تم دیکھ لو گے، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ بار بار یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہارے سامنے تمہارا نامہ اعمال جو ہے وہ رکھا جائے گا اور جہنم کی جو ہے وہ تم جو ہے وہ جب وہ زیارت کرو گے تو ان قریب جو ہے وہ تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے، بار بار یہ جو ہے فرمایا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ آپ کو علم ہو گیا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور جہنم کو جب تم دیکھ لو گے تو یہ ہو گیا عین الیقین کہ انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، انسان کو یقین۔ پھر حق الیقین، جب انسان اس کے اندر داخل ہوگا تو اس وقت اس کو حق الیقین جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال انسان جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے وہ لگا رہتا ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ منہمک رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جو ہے وہ کہیں پر بھی ہوگے تو تمہیں جو ہے وہ موت آ ہی جائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک انصاری صحابی کے گھر جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے کھجوروں کے کچھ شاخیں لا کے دی جن میں 3 قسم کی کھجوریں تھیں، جن میں تر تھی، خشک تھی، اور آدھی جو ہے وہ کیا نام ہے پکی بھی تھی، آدھی کچی بھی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ بھون کے لایا گیا۔ صحابہ کے دونوں صحابیوں نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ تجھے تندرست بدن دیا تھا اور تجھے جو ہے وہ پانی سے جو ہے وہ سیراب کیا گیا تھا۔ اور قیامت والے دن یہ سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ عمر کہاں فنا کی، جوانی کہاں لگائی، اور مال جو ہے وہ کہاں خرچ کیا، اپنے علم جو ہے وہ کتنا تم نے حاصل کیا اور کتنا جو ہے وہ تم نے اس پر عمل کیا، اور پیسہ جو کمایا تھا وہ تم نے کون سے ذرائع سے کمایا تھا اور کہاں پر جو ہے وہ تم نے اس کو خرچ کیا تھا۔ تو بہرحال انسان کو جو ہے وہ کوئی بھی نعمت ہو، قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تو اگر اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ گننا شروع کرے تو وہ تمام کی تمام نعمتوں کو جو ہے وہ تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نعمت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے وہ اس نعمت کو کہیں گے کہ تو اپنا بدلہ جو ہے وہ انسان سے جو ہے وہ لے لے، یعنی کہ انسان کی نیکیاں ہوں گی، ایک طرف گناہ ہوں گے، اور اپنے جو ہے وہ نعمت جو ہے وہ بدلے کے طور پر لے لے، تو وہ ایک چھوٹی سی نعمت انسان کے تمام جتنے بھی جو ہے وہ نیکیاں ہوں گی، وہ اس تمام کی تمام جو ہے وہ نیکیوں کو جو ہے وہ لے لے گی، لیکن پھر بھی اس کا جو ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان کو جو ہے وہ اس پر شکر ادا کرنی چاہیے، اور دنیا کے جو معاملات ہیں اس کے اندر اس قدر منہمک نہیں ہو جانے چاہیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اپنے آنے کے مقصد کو جو ہے وہ انسان بھلا دے۔ تو قرآن جو ہے وہ انسان کو جھنجھوڑ کر یہی بات کہہ رہا ہے کہ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ دنیا میں جو ہے وہ تمہارے بھیجنے کا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو جو ہے وہ نافذ کرنا۔ تو آج کی جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ یہیں تک تھی۔ جو کچھ بھی پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلی جو ہے وہ نئی صورت، نئی تلاوت اور نئے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا میزبان پھر حاضر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔